ویلکم بیک ناظرین. شیخ صاحب آج جب سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی تھی تو اور ججز اپنی آپس میں جو گفتگو کر رہے تھے اور پھر آپ پاکستان کے اٹارنی جنرل کو بھی بلایا گیا تھا کورٹ میں، تو گفتگو کے دوران اور خاص طور پہ جب بریک ہوئی ہے تو وہاں لائرز تھے جنہوں نے باہر نکل کر کورٹ روم سے لیکن سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں نعرہ بازی شروع کی. چیف کیا ہم آپ کے تیرے جان نثار بے شمار اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور وکیل ہے ان کے خلاف بھی نعرہ بازی کی. تو یہ جو فٹ سولجرز ہے، جو بریگیڈ ہے جو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی بن گئی ہے، یہ کوئی ماحول کو کوئی بہتر بنائے گی؟ یہ تو اور تناؤ پیدا کرے گی. اور یہ اجازت کیوں دیتے ہیں سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب کیوں نہیں فرما دیتے کہ یہ بین ہے کرنا اس طرح کی چیزیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہر چیز تنزلی کا شکار ہے، اور ایز اے پولیٹیکل ورکر جو میسج سپریم کورٹ کو دینا چاہیے تھا طریقے اور سلیقے سے انہوں نے دے دیا، اور جو سپریم کورٹ نے دینا تھا وہ بھی انہوں نے دے دیا. یہ طریقہ اور سلیقے سے میرا مطلب ہے سپریم کورٹ نے بھی ٹھوک بجا کے بات کی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے پیچھے کوئی ماسٹر مائنڈ نہ ہو کہ اس 17 ججز کا اکٹھا ہونا. اور سب دیکھیں نا اس ملک میں یہ بھی ایک پرابلم ہے، ایک کو کہتے ہیں پڑ جائے اس کو یہ اس حالت میں ہے، اس کو کہتے ہیں احتیاط برتنا شام کو آ رہے ہیں وہ. بندے میں اتنی خود فہم اور تدبر اور سوچ ہونی چاہیے. جب 3 نومبر کا یہ واقعہ ہوا، جب 5 ججز کا مسئلہ تھا تو گورنمنٹ بالکل ریلیکس تھی. جب 7 ججز کا ہوا جسٹس صاحب گورنمنٹ کا خیال تھا ٹھیک ہے، دیکھیں لوگ اعداد و شمار کرتے رہتے کر رہے تھے بالکل ٹھیک ہے، اس میں بھی خیال تھا کہ یار 4 اور 3 ہو گئے. جب 9 ہوئے تو پھر بھی یہ سوچا گیا کہ نہیں 5 اور 4 ہیں. جب 11 ہوئے تو وہ لوگ جو اس چیز کے خلاف تھے ان کا ماتھا ٹھنکا، انہوں نے کہا یہ نا لک. اور جو آدمی میسج لے کے جا رہے تھے جب رمدے صاحب اس میں آ گئے انہوں نے کہا جی انف از انف، اب ہم سرنڈر کر رہے ہیں، ہم نے جو کچھ کہا، ہمارے حالات جو ہیں ہمیں اتنا بڑا رسک لینے کی اجازت نہیں دیتے. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں کہ تفریق ہر جگہ آ چکی ہے. میں بغیر مینشن کیے ہوئے سمجھداروں کو اشارہ دیتے ہوئے یہ سپریم کورٹ کی تو تفریق ختم ہو گئی نا. یہ آپ کہہ سکتی ہیں، میں اپنے جملے پہ قائم ہوں، میں اپنے جملے پہ قائم ہوں. جسٹس طارق صاحب نے کہا یہ 17 کے 17 یونیفائی ہو گئے. تفریق یہ کہہ رہے ہیں ہر جگہ ہے. میں نہیں دیکھیں یہ تو اگر آپ مجھے کمپلیٹ کرنے دیتے تو پھر میری رائے ہے یہ ٹوٹلی غلط ہو سکتی ہے. میں ہر ایک کا ادب اور احترام اور پارلیمانی زبان میں یہ محسوس کرتا ہوں آج وکلا میں اتنی یونٹی نہیں ہے جتنی پہلے تھی. وہ تو صحیح بات ہے، ٹھیک ہے. سب نظر آج چیمبرز آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور لڑ رہے ہیں، انڈر گراؤنڈ بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. رائٹ. تھرڈلی اس طرح کی یونیفیکیشن میں نہیں دیکھ رہا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ سارے یونیفائیڈ ہیں، 1 2 3 1 2 3 ادھر ادھر ٹک ٹک پنجابی میں کہتے ہیں وہ لگی رہتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا، ابھی بڑے دن ہیں. دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس بھی اب زیادہ ٹائم نہیں ہے، 8 9 مہینے سے قوم کو سک ہو چکی ہے دیکھ دیکھ کے کہ یار جو کچھ کرتے، یہ نہیں کہہ رہے ہم کہ نہ کرو، جو مرضی کرو انصاف اور آج جو لا منسٹر صاحب نے کہا ہے انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ تحریر دے رہے ہیں. سپریم کورٹ نے یہ ڈیمانڈ کی کہ پرائم منسٹر یعنی عدم اعتماد، لیک آف کیا کہتے ہیں جی ٹرسٹ، لیک آف ٹرسٹ، انتشار، خلفشار، بد اعتمادی، بد عہدی کی انتہا ہے کہ ان کا یقین نہیں ہے کہ جو وہ بیان دے رہا ہے. دیکھیں بیان تو انہوں نے کل ہی دے دیا. اچھا ہارون رشید صاحب، شیخ رشید صاحب ابھی یہ فرما رہے تھے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے، جو 17 ججز ملے اور رات گئے اور اس طرح ایک موو ہوا، پہلے پریس سٹیٹمنٹ پھر اس کے بعد ججمنٹ آج، تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی ماسٹر مائنڈ ہے، یہ خود ہی نہیں ہو سکتا. بھائی شیخ صاحب کو پتا ہوگا کیا ماسٹر مائنڈ ہے، لیکن سامنے دیکھنے کی بات تو یہ ہے کہ جب عدلیہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرے گی، غلط یا صحیح طور پہ، چیف جسٹس صاحب کو تو یقین ہے کہ وہ تھریٹ میں تھے، انہوں نے اٹارنی جنرل سے کہا، تو اس کے سوا وہ کیا کریں گے؟ اب کے پردہ جو رابطے ہوتے ہیں ان کے بارے میں آپ حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتے. اب اس کے بارے میں قیاس ہے اور گمان ہے، اور بہت زیادہ گمان تو کبھی اچھا نہیں ہوتا. دیکھیں نسیم، میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگر تو صرف پرائم منسٹر کی کلیریفیکیشن کی ضرورت تھی تو یہ کل ہو چکی تھی. میں نے انہوں نے تو اسٹیٹمنٹ سے پہلے دے دی تھی. اس کا مطلب ہے کہ بات اس سے زیادہ گہری تھی ان تک، سپریم کورٹ کے جج تک. دیکھیں نا سپریم کورٹ کا جج ہے، چیف جسٹس کے بھی اپنے ذرائع ہیں، ایک ہائیسٹ پورٹ فولیو پہ وہ بیٹھے ہیں اور ماسز اور پبلک کی ان کو سپورٹ حاصل ہے، جوڈیشری ان کے ساتھ کھڑی ہے.
کوئی نہ کوئی سیکشن تو ایسا ہوگا کہ جب پرائم منسٹر یہ کہتا بھی ہے کہ بھئی میں بالکل ہم ایسی نہیں سوچ رہے، یہ ہم اداروں کو لڑانے کی سازش ہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے یہ بات آن ریکارڈ ایک نہیں 2 مرتبہ کہی کہ ابھی یہ فیصلہ جو ہے اسمبلی سے، کیوں جی طارق صاحب اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، جان اور مال کی امان جاؤں، ابھی انڈوس نہیں ہوا. یعنی the sword is hanging. The sword is hanging. تو یہ بتائیے کہ پھر اب جو ریٹن سٹیٹمنٹ مانگ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب، یہ بتائیں نا اس کی کیا پوزیشن ہے؟ Is it enough legal؟ نہیں، بٹ دینی چاہیے، مانگنی چاہیے، اس چیز کو اتنا آگے لے جانا چاہیے. وہ ویسے ایشو جو ہے ختم ہو چکا ہے. میں بتاؤں وجہ یہ ہے. کون سا ایشو؟ یہی ریٹرنس میں ایکسپلین کرتا ہوں کیسے ہوا. صبح جو اٹارنی جنرل صاحب کو بلایا نا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ ان رائٹنگ کسی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی سے، سیکریٹری سے نا یہ لکھ کے لا کے آپ ہم کو دیں گے ان کے سائن سے. یہ بات تو ہو گئی. اس کے بعد کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی کیا ہے؟ یہ ظاہر ہے پرائم منسٹر ہی ہوگا نا جی، کچھ چھوٹا موٹا تو آدمی لیکن عام آدمی جو یہ پروگرام دیکھ رہا ہے وہ سمجھے گا کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی جو ہے کوئی لا سیکٹری ہے. جس وقت اٹارنی جنرل صاحب آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب میں I have not been able to make contact to president or prime minister. یہ بات ختم ہو گئی. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ایک آرڈر لکھا دیا. اگر مثال کے طور پر ان رائٹنگ لے آتے تو اسی رائٹنگ کو استعمال کرتے ہوئے کیس کو ڈسپوز آف کر دیتے. لیکن چونکہ وہ رائٹنگ نہیں آئی، جیسے آپ کو یاد دلاؤں، آپ کو یاد ہے یہ جو جج صاحبان جن کا ٹینور پورا ہو رہا تھا اور یہ 18ویں ترمیم کے چکر کی وجہ سے ڈیڈ لائن قریب آ گئی تھی، تو اٹارنی جنرل صاحب کو سٹیٹمنٹ لیا کہ آپ کا اپنا ویو کیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دینا چاہیے. اسی سٹیٹمنٹ کو بنیاد بنا کے انہوں نے سٹے آرڈر جاری کر دیا. تو خیال یہ تھا کہ اگر وہ رائٹنگ میں لے آتے تو پھر شاید ڈسپوز آف ہوتا. جب تو ایک سیکنڈ، تو غلطی کی حکومت نے رائٹنگ میں نہ دیکھے؟ نہیں دیکھیں بھی بات یہ تو مجھے نہیں پتا. دیکھیں یہ ایک اور بات بتا دوں. دیکھیں یہ نارمل روٹین میں پرائم منسٹر جو ہے نا، یہ اس کے لیے لکھ کے دینا، اس کی چھوٹی سی وجہ. مثال کے طور پر چلے بی بی کل آپ ایک بیان دے دیتی ہیں، میں مان لیجیے میں پرائم منسٹر ہوں، تو آپ بیان دیں گی تو کیا میں پھر رائٹنگ میں دوں گا؟ یہ بڑا ایک مشکل فیصلہ تھا. جیسے سر یہ بتائیں لیگل صورتحال اب کیا بنتی ہے کہ کورٹ 17 رکنی بینچ نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ یہ نہیں، وہ ختم ہو گیا نا ایشو، کیونکہ انہوں نے آرڈر کر دیا نا. لیکن آخر میں یہ بات، لیکن 18 کو پھر نہیں 18 کو اس لیے نہیں، انہوں نے کہا اگر آپ دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے. 18 کو جس مقصد کے لیے، وہ زیادہ سیریس میٹر ہے. میرا خیال اسی طرف ہم کو ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ اس بات کی انکوائری ہو، اور انکوائری بہت ضروری ہے. بی یہ سچ تھا، یہ جھوٹ تھا، یہ افواہ تھی یا کیا تھا، اور اس کی جڑ تک جانا بھی چاہیے. اور اس میں دیکھیں میڈیا کا بھی جو ہے وہ رول سامنے آئے گا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ورنہ ایسے تو روز کوئی میرے جیسا ایک صحافی ہو، روز ایک خبر لگا دے اور روز یہ تماشا ہو جائے تو اس طرح تو ملک نہیں چلے. لیکن رول ایک طرف میڈیا کا ہے سر، یہ ہارون رشید صاحب، ایک طرف میڈیا کا رول ہے، دوسری طرف ایک ادارے کا ریاکشن ہے. میں اس پر پھر آؤں گی کہ یہ تو حکومت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، آج گھر گئی، کل گئی، پرسوں گئی، اتنی اخبارات میں خبریں آتی ہیں اس طرح. پریزیڈنٹ جو بھی بابر اعوان صاحب کہہ رہے تھے، تو جتنا بھی آپ ان سے ڈس ایگری کریں اور ایشوز پہ، یہ پوائنٹ تو ویلڈ تھا کہ اس طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں. تو آیا میڈیا کی ان خبروں پر آپ اس طرح کے ایکشن لیں؟ یہ تھوڑا سا اداروں کو گزارے یہ ہے، چیف جسٹس صاحب نے خود کہا کہ مجھے اس کا یقین ہے. بس 3 ہفتے سے تو ہم سن رہے ہیں. میں پھر دہراتا ہوں کہ میرا خیال یہ تھا کہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، شاید ارادہ بھی نہیں ہے، لیکن ہر طرح کے غیر ذمہ دار لوگ ہیں، غیر ذمہ دار سزا دیں گے. تو پھر آپ سے عرض کیا کہ پرائم منسٹر صاحب کو کیا سوجی تھی کہ ہاؤس میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ توثیق اس کی پارلیمنٹ نے نہیں کی ہے، جبکہ قانونی پوزیشن جیسے طارق محمود صاحب کہہ رہے ہیں، جیسے تمام کا. اچھا سر یہ بتائیں کہہ رہے ہیں کہ پوزیشن یہ ہے کہ ججوں کو گھر نہیں بھیجا جا سکتا. اچھا یہ بتائیں وزیر اعظم صاحب کو سوجی کیا تھی. بابر اعوان صاحب آپ کو پتا روز ایک نئی بات کرتے ہیں کہ یہ ہمارا صرف احتساب ہوتا ہے، فلاں کا نہیں ہوتا. اور بھائی یہ بات جا کے سپریم کورٹ میں کہو، کوئی مقدمہ لے کے آؤ کہ فلاں آدمی جو ہے اس پہ قانون نافذ نہیں. اچھا یہ بتائیں، میں تقریریں کرنے کی چیزیں تو نہیں ہے. نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ بات ہے. لیکن اگر یہ ہر وقت خبریں آئیں کہ جی آرمی پلان کر رہی ہے کہ حکومت کو گھر بھیج دے اور یہ کر دے، نہیں تو پھر بتائیں کہ پھر یہ غلط ہے. ان کا پورا حق ہے کہ اس کا جواب نہیں، تو وہ پھر پریزیڈنٹ کو بلا لیں اور کہیں جی پریزیڈنٹ بلا لیں آرمی چیف کو، کہیں جی ان رائٹنگ مجھے دیں کہ میں گھر نہیں bھیجوں گا آپ کو. میں کوشش کر رہی ہوں کہ سمجھوں کہ یہ جو دیکھیے پریزیڈنٹ کے معاملے میں اور عدالت کے معاملے میں فرق ہے. آپ بھی بات بریفنگ میں شریک تھی، میں بھی شریک تھا. آپ نے دیکھا کہ جب سیاست پہ جنرل کینی سے بات کرنے کے لیے کہا گیا
تو انہوں نے کس طرح گریز کیا، ہمیشہ 100% گریز کیا. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ 2-3 مواقع پہ صدر زرداری نے ان کے خلاف تقریر کی مگر وہ خاموش رہے. نام لیے بغیر دونوں طرف سے جو رویہ، بالکل کوئی حق نہیں ہے فوج کو حکومت کو گھر بھیج دے، بالکل کسی اخبار نویس کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ حکومت کل جا رہی ہے. لیکن حکومت کی اوور آل آپ کارکردگی دیکھیں نا، مہنگائی کتنی ہے، بجلی کا کیا حال ہے، بے روزگاری کتنی ہے، کرپشن کتنی بے پناہ ہے، لوگوں میں بیداری. آپ کے چینل نے تو سروے کیا ہے کہ 70% لوگوں نے کہا کہ اگر فوج آ جائے تو ہمیں کوئی اعتراض جی وہ اس وقت کیا تھا جب سیلاب آیا ہوا تھا، لوگوں کے حالات بہت گڑبڑ تھے. ہمیں مائک دیں، ہم آپ کے خلاف 70% کا لوگوں کا فیصلہ لے کر آتے دیتے. اتنی افراتفری آپ نے مچائی ہوئی ہے. آپ دیکھیں ہارون رشید صاحب کہہ رہے ہیں کیا، ہمارے چینل سے اس کا تعلق نہیں. ہارون رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ہارون رشید صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ناظرین اس پوائنٹ پہ ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت ہارون رشید صاحب کیا کہتے ہیں، گمان ہے. پھر بات گفتگو کو جاری ہے.